السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اگر آپ واک کرتے ہوئے تھکے نہیں ہیں تو میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی آپ بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں، وقت میں کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، بڑا مزہ آیا جو ہے نا، ہم نے یہاں پر آئے اور بہت خوبصورت علاقے میں ابھی اس وقت چست ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو میرے کچھ سوالات ہیں۔ جو سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ آپ نے کتنے سال ہو گئے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے آپ کو یہ عملیات اور یہ جنات کا کام کرتے ہوئے؟ بیٹا جو ہے نا تقریباً 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو میں نے عملیات اور جنات کا عمل شروع کیا ہے۔ تو ابھی میں کچھ سوالات ہیں جو خاص سوالات ہیں اس عملیات کے بارے میں، تو وہ میں شروع کر رہا ہوں۔ کیا جنات لگ بھی جاتے ہیں یا نہیں؟ اس دوران کتنے مریض لائے گئے یہ 25-30 سال کے عرصے میں آپ کے پاس؟ جتنے بھی مریض لائے گئے اس دوران، ان میں کتنے ہی مریض اصلی جنات والے تھے یا فیک تھے جو جھوٹ بول رہے تھے؟ یہ جو جنات لگتے ہیں، جو لوگ واویلا کرتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو جن لگ گیا ہے، ہمیں جن ہے، جنات ہے، تو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس مریض کو جنات لگے ہیں یا نہیں؟ کیا کسی کے پاس موکل ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، جنات ہے، فرشتے ہیں جو ہمارے لیے چیزیں بتاتے ہیں علم غیب کا؟ کیا جو لوگ حساب کتاب لگاتے ہیں، جو جادو کا بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو اس طرح جادو لگ گیا ہے، فلاں نے کرایا ہے، کیا یہ باتیں سب بھی سچ ہیں؟ تو ان سب سوالوں کا جواب آپ دیجئے گا۔ بیٹا محمد کے سوالات بڑے اہم سوالات، نمبر وائز جو ہیں کیا نام ہے آپ کو جواب دیں گے۔ اور ان کا پہلا سوال ہے کہ جو ہے نا کہ کیا جنات لگ بھی جاتے ہیں؟ تو جی ہاں بیٹا، جنات جو ہے نا لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی انسان جو کے ساتھ شیاطین جنات وغیرہ ٹچ کر کے اس کو خلط ملط کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اس کے اندر سرایت کر سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شیاطین اور جنات انسان کے بدن میں ایسے چلتے ہیں جیسے کمجرے دم، جیسے خون چلتا ہے۔ سمجھ میں؟ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے سورہ ناس کے آخر میں بھی ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر دماغ کو قابو بھی کر لیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ جنات لگنے کی دلائل ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیات ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ آیات یہ ہیں کہ وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ وَأَن يَحْضُرُونَ، یہ آیات ہیں کہ اعوذ من ان يحضرون، اس طرح کی کوئی آیات ہیں کہ ان کے حاضر ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ سمجھ میں آیا جی؟ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان يحضرون، کہ میں اللہ کی مکمل کلمات کے پناہ میں جاتا ہوں، یعنی برے شر سے اور شیاطین کے حاضر ہونے سے، مطلب انسان کے دل و دماغ میں اور جسم میں حاضر ہونے سے۔ تو بہت سارے ایسے جو ہیں کیا نام ہے واقعات ہیں کہ جس میں شیاطین جو ہے نا دخل اندازی کر لیتے ہیں، مطلب گھس جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی اس طرح بہت ساری واقعات موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے اور ایک جگہ گیا تو مجھے دائرہ ڈال کر مطلب کہا کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلو کیونکہ شیاطین آپ کو نقصان پہنچائیں گے، میں جاتا ہوں جنات کو دعوت دینے کے لیے۔ تو آگے گئے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے گل 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 کی آوازیں آ رہی تھی، اور نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس دوران کتنے ہی جنات کے مریض لائے گئے؟ بیٹا میں نے 25 سال یہ کام کیے ہیں، اور اس 25 سال کے درمیان میں 7 سال کی ایک بچی تھی، اور جس کے ساتھ جو ہے نا شیاطین کا مطلب مس کا کوئی چکر تھا کہ وہ بالکل مطلب فالج ٹائپ ہو گئی تھی، وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، 3 مہینے سے بستر پہ تھی، اس کو کبھی اسپتال کبھی عاملوں کے پاس گھمایا گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور آخر کار وہ میرے پاس، بلکہ میں اس کے پاس گیا، میری کوئی رشتہ دار تھی، تو میں نے اس پر دم کی تو وہ ایک دم 3 مہینے کے بعد کھڑی ہو گئی اور بولنا بھی شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے نا لگ بھی جاتے ہیں۔ اور یعنی آپ کا یہ جو تیسرا سوال ہے، اس کا آپ کا میں یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس میں کتنوں کو جنات تھے۔ بتایا میں نے آپ کو کہ جو ہے کیا نام ہے کہ یعنی اس 25 سال کے دوران میں ایک ہی بچی کو جنات تھے،
باقی سارے جتنے بھی میرے پاس آئے ہیں تو وہ سارے فراڈی آئے ہیں، سمجھ میں آئے جی، فراڈی آئے ہیں۔ تو جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے فراڈی آئے ہیں یا نفسیاتی مریض آئے ہیں، سمجھ میں آئے جی۔ اور مختلف قسم کے ایسے مطلب اپنی ہونٹ چبانے والے، انگلیاں کاٹنے والے، بال، سر کے بال نوچنے والے، اونچی اونچی چیخ کے آوازیں نکالنے والے، اور ساتھ والوں کو مار پیٹنے والے، زنجیروں میں اور رسیوں میں بند کے مطلب 20 نوجوانوں نے پکڑ کے لائے۔ ایسے مریض جو میرے پاس لائے گئے سب جھوٹے تھے، سمجھ میں آئے جی، جھوٹے مریض لائے گئے۔ تو آگے جو ہے کیا نام ہے، آپ کا جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ فراڈی ہیں، یا یہ ہے کہ یہ نفسیاتی ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنات ہیں، تو یہ آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ تو بیٹا اس کو 2 طریقے سے میں پتہ لگا لیتا ہوں۔ اور پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے، یعنی لکل فن رجال، یعنی ہر فن کے کچھ اپنے افراد ہوتے ہیں۔ یہ سوال قابل تفصیل ہے کہ ہر فن کے کچھ افراد ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے 25 سال سے بندہ ایک کام کر رہا ہو تو اس کو چہرہ شناسی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آئے جی، چہرہ شناسی ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس ٹائپ کا ہے، سمجھ میں آئے جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تجربے کی بنیاد پر ہم اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا مطلب حالات اپناتے ہیں کہ اس کے باتوں سے یا اس کی حرکتوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بندہ فراڈی ہے یا جنی ہے، یا جو ہے کیا نام نفسیاتی ہیں، یہ کیا بلا ہے۔ تو پہلا تجربہ مطلب اس کے اوپر اپنا تجربہ چہرہ شناسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر چہرہ شناسی کا اندر وہ نہیں آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسے بھی حقیقت میں میرے پاس ایسے مریض آئے کہ جو کہ بالکل چہرہ شناسی سے نہیں پتہ لگایا جا سکتا تھا، ایسے کرتوت اپناتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، ایسے چیزیں ظاہر کرتے تھے کہ بندہ جو ہے کیا نام ہے ان کی کرتب دیکھ کر چہرہ شناسی سے یا تجربے سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ تو پھر ایسے مریضوں کے لیے پھر یہ ہے کہ جو کہ قرآن حدیث کے اندر جو وظائف آئے ہیں اور جن کے ذریعے سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جو دعائیں ہیں ان کو دائیں کان میں اور بائیں کان میں پڑھ کر یا پانی پہ دم کر کے چھنٹے مارنے سے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر یہ جنی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہے جادو کا، جن کا، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا کلام جو ہم نے، اتنا بڑا وظیفہ جو اسم اعظم ہوتا ہے، اس میں سارے اللہ کے اسماء ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، بہت مطلب وزنی کلام ہوتا ہے، اس کو جب ہم پوری یعنی توجہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی چیز ہے تو وہ چلی جاتی ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بندہ فراڈی ہے، سمجھ میں آ جی۔ تو یہ فراڈ اور جن کا تو ہم نے پہلے تجربہ، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یعنی وظائف کے ذریعے سے اس کی بس ہم چھان بین کر لیتے ہیں، بس سمجھ میں آ جی۔ اب مثال کے طور پر پچھلے سال سردیوں میں ایک نوجوان کو جن لگے، تو 20 آدمی جو ہیں کیا نام اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، سارے پسینے میں، اور اس نے جو ہے نا اپنا ہاتھ منہ سارا توڑا ہوا تھا۔ تو جب میں وہاں گیا اور جا کر جب میں نے اپنے تجربے کی دنیا پر اس کو یعنی جانچ نہیں سکا، تو میں نے اس کے دائیں اور بائیں کان میں جب اپنا اسم اعظم جو اللہ کا ہے، کلام ہے، اس کو پڑھا، احادیث میں جو آیا وہ پڑھا، تو پڑھنے کے بعد جو ہے کیا نام ہے پھر بھی دیکھا کہ بندہ قابو میں نہیں آ رہا۔ تو اس دوران میں نے دوسرا مطلب پہلو اختیار کیا، میں نے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو اور پانی لا کے پلا دو کہ جن وہ ابھی باہر دروازے سے باہر جا رہا ہے۔ تو پکڑنے والوں نے کہا استاد جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، پانی پلا دو، کیونکہ جن جو ہے نا وہ باہر جا رہا ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو نظر آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ چھوڑ دیے، تو وہ بندہ جو سسا پڑ گیا، پھر پانی دیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ جی۔ اور اگلے دن جو ہے نا دوسرے دن اسی نے پھر وہی ماتم کرنا شروع کر دی، آسمان زمین ایک کر دی۔ تو ان کے بھائیوں کا پھر فون آیا کہ مولانا صاحب وہ جن پھر آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو میری فون پہ بات کرا دو، کہتا فون پہ بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کان پہ لگا دو۔ تو جب کان پہ لگا دی، میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی کل جو تمہارے کو فراڈی جن لگا تھا جو باہر جا رہا تھا گھر سے، وہ کون سا جن تھا؟ کوئی، میں نے کہا جن باہر نہیں جا رہا تھا، میں نے تمہاری فراڈ نکالا تھا، اور جو ہے کیا نام ہے اب پلیز جو ہے کیا نام ہے آپ ایک نوجوان ہیں، سوسائٹی میں تمہارا چلنا پھرنا ہوگا، اور اس طرح جو ہے اپنے مسائل مقاصد حل نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے آپ کو معاشرے میں بے عزت نہ کرو، ورنہ میں وہاں آؤں گا اور تمہاری ٹانگیں اور بازو سارے کاؤ کے ڈنڈے کے ساتھ توڑوں گا، پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں تم بے عزت ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب بھی میں تمہارے بھائی کو یہ کہوں گا
کہ میں نے فون کے ذریعے سے تمہارا جن نکالا ہے، لہٰذا جو ہے کیا نام ہے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تو خدا گواہ ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کو کوئی جن نہیں آیا، سمجھ میں آیا جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تجربے سے مطلب ثابت کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اگر تجربے سے نہ معلوم ہو سکا تو وظیفے سے پھر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں جو ہے نا کیا نام بیٹا، کچھ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جن کو لوگ جنات سمجھتے ہیں، مطلب دماغی طور پر مس ہوئے ہوتے ہیں، مطلب دماغ ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں جن ہے تو ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس کی مثال میرے گھر میں خود موجود ہے، جیسے آپ کے چاچے کو مطلب میرے چھوٹے بھائی کو جن مطلب وہ دماغی طور پر پاگل ہو گیا، اور ایک وادی میں بکریوں کے ساتھ تھے، پھر ہمارے رشتہ داروں نے اس کو گھر لایا، والد صاحب بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگا مجھے کس کو کیا ہے، میں نے کہا ابو کو کہا کہ میں نے کہا دماغی طور پہ یہ آؤٹ ہو گیا ہے، اور وہ باتیں کرتا تھا کہ او میرے پاس اتنے جنوں کی قطاریں ہیں، تو برسنگے ہیں جنات کے، تو میں ان کے اوپر سنگوں پر بیٹھتا ہوں، تو وہ میرے جن دوست ہیں تو آسمان تک ان کی سنگیں جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتا تھا، لیکن وہ باتیں جنات کی نہیں تھی بلکہ اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا۔ تو والد صاحب نے میری بات پر اعتبار نہیں کی، اور وہ جو ہے کیا نام ہے عاملوں کے پاس بہت پھرتے رہے، لیکن عامل گھر پہ تو نہیں آئے میری وجہ سے، لیکن وہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ دم تویز لاتے رہے، لیکن اس سے افاقہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے جو ہے نا اس کو اسپتال لے کر آیا ایبٹ آباد میں، اور وہاں پر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو کچھ جو دماغی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جن کو لوگ جناتی سمجھتے ہیں، جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ جب میرے پاس لاتے ہیں تو بیٹا ان کی زبان میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بیماریوں کی تشخیص کرتا ہوں، کہ جو کہ ایسے بیماریاں ہوتی جو ڈاکٹر نہیں کر سکتا یا لیبارٹری نہیں کر سکتی ہیں، ڈاکٹر اس کو مطلب لاعلاج کر کے آؤٹ کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں تو میں علامات کے ذریعے سے، مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان کے رنگ کے ذریعے سے، چہرے کے رنگ کے ذریعے سے، اور آنکھوں کی رنگت کے ذریعے سے، یا یہ ہے کہ جسم کے کچھ حساس مطلب نبض کے یعنی پھڑکنے کے ذریعے سے کچھ بیماریوں کی تشخیص کرتا ہوں۔ تو یہ جو جنات کے جو مریض ہوتے ہیں، مطلب یہ جو نفسیات کے مریض ہوتے ہیں، ان کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کی زبان کا یہ جو سطح ہوتا ہے نا، یہ والا سطح بالکل پیلا، یا بعض اوقات اس گاس کی طرح جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اور وہ کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، بالکل ہر وقت ان کا ہاتھ پاؤں اپنا چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی علامات کی وجہ سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دماغی نفسیاتی ہے، تو اس کو کسی میں اچھے سکائٹری کی طرف اور اس کی طرح یعنی کوئی جو ہے نا اس کی طرف میں بھیج دیتا ہوں، سمجھ میں آئے جی، کسی اچھے ڈاکٹر کی طرف بھیج دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ میں اس کی جو ہے وہ اس کا علاج کر سکوں، سمجھ میں آئے جی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں جو ہے نا یعنی یہ جو جنات جن کو چڑھے ہوتے ہیں سب سے زیادہ فراڈی ہوتے ہیں۔ میرے پاس 25 سال کے دوران ہزاروں، 2-4 نہیں ہزاروں مریض لائے گئے، جن میں سے جو ہے نا سب سے زیادہ فراڈی تھے، دوسرے نمبر پر دماغی نفسیاتی مریض تھے، اور تیسرے نمبر پر جو ایک مطلب اس 25 سال کے اندر ایک بچی میرے پاس لایا گیا جس کو جو ہے کیا نام ہے مطلب جنات کا اٹیک تھا، سمجھ میں آ جی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ کہ کیا کسی کے پاس موکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیٹا موکل کے مطلب جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین جو ہوتے ہیں، عام جنات کسی کے لیے موکل بن کر کام نہیں کرتے، وہ صرف حضرت جو ہے نا اس کے لیے کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، یہ جو ہے نا ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یہ دعا مانگی کہ یہ سلطنت میرا علاوہ کسی کو نہ ملے، سمجھ میں آ جی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفریت نامی جن کو قابو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ میں اس کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیتا، لیکن یہ ہے کہ صبح آ کر اس کے جو ہے نا صحابہ تماشا دیکھتے، لیکن مجھے سلیمان کی دعا یاد آئی، اس نے یہ مطلب خصوصیت اپنے لیے مانگی تھی، تو اس لیے میں اپنے بھائی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس حدیث سے اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کسی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں آ جی۔ ہاں البتہ شیاطین جو ہے نا کسی کے لیے کام کرتے ہیں، سمجھ میں آ جی، لیکن ان کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا موکل کے ذریعے سے تمہارا تویز نکالا، موکل کے ذریعے سے ہم نے تمہارا حساب نکالا، تو شیاطین کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے کیا نام ہے وہ حساب نہیں لگا سکتے۔ ہاں البتہ ایک مطلب الٹے سیدھے کام ان سے کروا سکتے ہیں، ہاں اس صورت میں کہ وہ جو موکل ہوتا ہے وہ مکمل شیطان بنا ہو، سمجھ میں۔ ایک عالم، ایک متقی آدمی، ایک صحیح مسلمان آدمی شیاطین سے کام نہیں لے سکتا۔ ہاں شیاطین جتنا ایک عامل اگر اپنا آپ کو شیطان بنا چکا ہو تو وہ جو ہے کیا نام ہے شیاطین کے ذریعے سے کام، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام خراب کرے گا، آپ کا مال ضائع کرے گا، مطلب آپ کی کہیں نہ کہیں دبائے گا، آپ کو درد پیدا کرے گا، پھر دل میں ڈالے گا کہ یہ عامل جو ہے نا
کے پاس جاؤ تو مطلب اس سے تمہارا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ جا کر جو ہے کیا نام ہے اپنی ایک معاملے کے ساتھ 100 عقیدہ بگاڑ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ منتر کا عامل، میں نے آپ کو بتایا کہ جنات کسی کا عامل نہیں بنتے، البتہ شیاطین عامل بنتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی علم غیب نہیں کہ وہ حساب کی کوئی چیز نہیں بتا سکتے، اور اسی طرح کوئی تویز نہیں نکال کے لا سکتے ہیں، آپ کی گمی ہوئی شے کو کوئی لا کے ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ الٹے کام وہ جو ہے کیا نام ہے 2-4 اس عامل کے لیے کریں گے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب کہ وہ مکمل شیطان بن چکا ہو۔ علم غیب ان کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کو تعمیر کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی کرسی پر دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کو اس علم غیب کا پتہ ہوتا تو اس رسوائی والا کام، اینٹ گاروں والا کام میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرتے، سمجھ میں آئے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موکل مطلب ہوتے ہیں ان شیطان ٹائپ عاملوں کے پاس، لیکن ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، یعنی مکمل مطلب جیسا ہم لوگ بہت سارے کاموں میں مجبور محض ہے نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ میں آئے جی؟ یعنی اس کے بعد جو نا کیا حساب جو لوگ لگا کر جادو کو وغیرہ بتاتے ہیں، جی بیٹا جو نا حساب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن حدیث میں، سمجھ میں آئے جی؟ کسی جگہ کوئی ثبوت نہیں۔ ایک حدیث مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی جو نا حساب لگا کے لوگوں کے معاملات بتاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کس کا حساب ممکن ہو سکتا ہے کہ جا کر اس کے حساب کے موافق ہوگا؟ تو یہ حساب لگا کے جو غیب کی بات بتاتے ہیں کہ تمہیں جادو ہے، تمہارے کو جن ہے، تمہارے کو یہ ہے فلاں، یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے، لوگوں کو مال بٹورنے کے لیے یہ بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے کیا نام ہے میری تمام مطلب ناظرین سے گزارش ہے کہ بھائی جو بھی کوئی معاملہ ہو تو قرآن حدیث کے وظائف کے ذریعے سے اپنا خود عمل کرے یا کسی مستند عالم کی طرف رجوع کرے۔ ہر عام جو ہے نا یعنی عامل کے پاس جا کر اپنے عقیدے کو اور اپنے مال کو، اپنی عزت کو خراب نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔